تو جو ہو چکے ہیں ان کو واپس سے دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ حضرات غلط فیصلہ کر چکے ہیں، اسلام ایک صحیح و سچا دین ہے، اس دامن میں واپس آنے کے لیے آپ کو کوئی پروسیس نہیں کرنا ہوتا ہے، اپنے اندر غور و فکر کرنی ہوتی ہے، واپس سے اپنے سوالات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کن سوالات اور کن جذبات کی وجہ سے اسلام میں نے چھوڑا. توجہ کریے، موقع ابھی بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. کنارے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مثلاً باہر کھڑے ہو کر دیکھیں گے کہ بھائی فائدہ کدھر ہے. اب اگر کہنا چاہوں گا کہ پہلے مجھے ایولیوشن پہ وشواس نہیں تھا، لیکن اب پورا بھروسہ ہو گیا ہے کہ ایک انسان جو ہے بھکاری سے بھیک مانگنے سے اب بیاج پہ بھیک مانگنے لگ گیا، تو اس کا جیتا جاگتا ثبوت اور کہیں ملتا نہیں ہے. اب ذاتی برتری کہ جن لوگوں کی گود میں آپ بیٹھے ہیں جب وہ بھیک دینے پر آئیں گے تو ساتھ سود سمیت وصول کریں گے، اور جن لوگوں کے خلاف آپ بولتے ہیں اور جن لوگوں کی کو گالیاں آپ دیتے ہیں، اگر وہ کبھی آپ کو بھیک دیں گے تو واپس کبھی نہیں لیں گے، بھیک بھی نہیں واپس. ہاں ہم آگے بڑھیں، اس سے پہلے ایک کمنٹ میرے پاس، میں چاہوں گا مفتی صاحب سے اس پر تبصرہ لوں. ایکس مسلموں کے بہت برے حالات چل رہے ہیں حضرت. آج میں نے سوچا تھا کہ کچھ تبصرہ کر کے، یہ تو ہمیشہ حالات ہی میں ہوتے ہیں، یعنی ایکس مسلم بنے اس وجہ سے، اور بنے اس لیے تھے کہ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ ہم حالات میں نہیں ہیں. اگر آپ کو حالات سے اب دو چار ہیں اور اپنے حالات کو بحال رکھنا چاہتے ہیں اور خوشحال رہنا چاہتے ہیں تو ایکس مسلم بن جائے. یہ پورے امت کو یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی طرف تو پتہ یہ چل رہا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ حالات میں یہی ہیں. حالات سے کچھ لوگوں کی دو چار ہوتی، ان کی چار آٹھ ہوئی ہوتی ہے. اب ایک مثال کے طور پر کمنٹ آپ کے سامنے ہے اسکرین پر، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ دونوں حضرات وہ ہیں کہ جو ہماری اسٹریم میں تشریف لے کر آتے ہیں، لیکن حالات یہ ہے کہ دونوں کے دونوں تشریف لے کر آنے والے اور اپنی اسٹریم پر مسلمانوں کو چیلنج کرنے والے، بھائی آپ لوگ ایکس مسلم ہوئے اسی وجہ سے تھے کہ ہم بہت خوشحال ہیں ہر اعتبار سے، دلی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی، باطنی اعتبار سے بھی. ہمیں کسی کی کوئی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے پیر پر کھڑے ہیں. یہ دیکھیے آپ کے کمنٹس، یعنی آپ کی زبان سے آپ کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو پھیلوا رہا ہے. وہ تو آپ ایک سپر چیٹ کے ذریعے پھیلاتے ہیں اپنے ہاتھوں کو، لیکن یہاں تک آپ کی نوبت آ گئی ہے. تو اس کے اندر ایک جملہ جو یوز کیا ہے ایکس مسلم نے، وہ پڑھنے کے لائق ہے کہ لیکن بیتے ہوئے 2-3 مہینے سے لائف میں کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا ہے، دن اور رات ٹینشن میں بڑی گزر رہی ہے. تو حضرت مفتی صاحب سے جب سوال کیا جاتا ہے حضرت یہ ایکس مسلم ہوتے کیوں ہیں لوگ، تو بہت سی ریزن میں بہت بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کا مینٹل ٹراما، ان کا ذہنی طور پر درست نہ ہونا. تو بہت برا لگ جاتا ہے بہت سے لوگوں کو کہ نہیں یہ کیسے ہمیں کہہ رہے ہیں، ہم تو بہت ذہنی طور پر تندرست ہیں، مینٹل طور پر بہت مضبوط ہے. یہ دیکھیے آپ کی مضبوطی کا حال، یہی وہ چیز ہے. اب آپ اس کو تسلیم کریں کہ تسلیم نہ کریں. اور جو لوگ ہونے کا بھی سوچ رہے ہیں ایکس مسلم، اگر بہت شوق چڑھا ہے ان کو کہ ایسا لگتا ہے کہ نہیں اسلام میں کچھ نہیں، ہم ایکس مسلم بن جائیں گے، لوگ ہماری امداد کریں گے، لوگ ہماری جھولیاں بھر دیں گے. اگر کسی کے خواب میں یہ چیز ہے اور یہ سوچ کر وہ چاہ رہا ہے کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں، تو سوچئے آپ بہت غلط فیصلہ لیں گے. اسلام سے تو ہاتھ دھوئیں گے بھی، اور آپ کی موت کا کچھ بھروسہ نہیں، آپ اپنی موت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے. تو دونوں ہاتھ میں آپ کے گویا کہ لڈو نہیں ہوں گے، دونوں ہاتھ آپ کے خالی ہوں گے. اسلام کا دامن بھی آپ کا چھوٹ جائے گا، اور آپ کو دنیاوی اعتبار سے جو دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ نے اسلام چھوڑا تو وہ بھی آپ کو نہیں ملنے والی. یہ دیکھ لے مثال ہمارے سامنے ہے. یہ تو ایک ہے. اور اس کے بعد جب ان کی مصیبتوں پہ تبصرہ کیا جاتا ہے تو یہ فوراً اس طرح کا کمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ حضرت دینی بھائی کوئی خدا نہیں ہے کہ کبھی مصیبت میں نہیں پڑیں گے. یعنی ایسے لوگوں کو اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ خدا ہی وہ اکیلی ذات ہے کہ جو کبھی مصیبت میں نہیں پڑ سکتی ہے، اور وہی وہ ذات ہے کہ جو تمام مصیبت میں پڑے ہوئے لوگوں کی مصیبتوں کو دور کر سکتی ہے. تو دیکھیے ایکس مسلم ہو کر بھی خدا کے اوپر ان کا اتنا پختہ یقین ہے کہ ایک عام مسلمان کا بھی نہیں ہوگا. تو ان تفسیروں سے پتہ چلتا ہے کہ کیا حالات ان کے چل رہے ہیں. یعنی ایکس مسلموں کا بھی سپورٹ نہیں ہے، ہندو بھائیوں کا بھی ظاہری سپورٹ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی حالات یہ ہے کہ روڈ پر آئے ہوئے ہیں اور اپنی زبان سے اس کا اعتراف کر رہے ہیں، اقرار کر رہے ہیں کہ ہم سکون میں نہیں ہیں. تو الحمدللہ ظاہری طور پر تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، اصل دل کا سکون ہے. تو دل کا سکون ملا ہوا ہے جس کو بہت بڑا سکون ہے، یہ دل کے سکون سے خالی ہے، اور یہ دلی بے چینی کے اندر مبتلا ہے. اور یہ سب سے بڑی چیز، آدمی اگر دینی اعتبار سے مطمئن نہیں ہے اس کی زندگی پھر زندگی نہیں ہوتی، اس کی
زندگی جو ہے اس کی تنگ ہو جاتی ہے، اور یہی ان کا حال ہے ایکس مسلموں کا۔ تو جو ہو چکے ہیں ان کو واپس سے دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ حضرات غلط فیصلہ کر چکے ہیں، اسلام ایک صحیح و سچا دین ہے، اس دامن میں واپس آنے کے لیے آپ کو کوئی پروسیس نہیں کرنا ہوتا ہے، اپنے اندر غور و فکر کرنی ہوتی ہے، واپس سے اپنے سوالات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کن سوالات اور کن جذبات کی وجہ سے اسلام میں نے چھوڑا۔ توجہ کریے، موقع ابھی بھی ہے، اور اگر کچھ سوالات ہیں آئیے اسٹریم میں کریے، واپس اسلام کے دامن میں داخل ہو جائیے، چاہے آپ ایکس مسلم ہو چکے ہیں، یہ اسلام آپ کو آپ کے اوپر لیبل لگا کر آپ کی بدنامی نہیں کرے گا، جیسے کہ خود قرآن کریم اس سے منع بھی کیا گیا ہے کہ ایک آدمی کو تانا نہ دیا جائے، اس کے اوپر جو ہے اس کو اشارے نہ کیے جائیں۔ تو اگر آپ اسلام میں دوبارہ داخل ہو جاتے تو ایسا آپ کا مذاق نہیں اڑایا جائے گا کہ بھائی آپ تو ایک مسلم ہو گئے تھے پھر آپ واپس اسلام میں آ رہے، نہیں، آپ دوبارہ اسلام میں آنا چاہیں گے، آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے، پیار محبت کے ساتھ آپ کا استقبال کیا جائے گا، اور جو سوالات آپ کے ہوں گے وہ یقیناً آپ کو اس کا جواب بھی دیا جائے گا، لیکن اپنے آپ کو یہ مت سمجھیے کہ ہم اسلام چھوڑ کر بہت خوشحال ہیں، آپ خود ظاہری طور پر اس کا اعتراف کر رہے ہیں، تو پھر دوسرے ایکس مسلموں کو بھی ان سے سبق لینا چاہیے کہ آپ غلط فیصلے پر ہیں اور آپ غلط راستے پر ہو، اور اسی کو ہم یہاں بیٹھ کر بتاتے ہیں کہ آپ حق پر نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو آئیے تھوڑا سا ڈیبیٹ کریے اور اپنی گفتگو کے ذریعے ثابت کیجئے کہ ہم نے فیصلہ صحیح لیا ہے، لوجیکلی طور پر، یا کوئی ایک نا ویلڈ ریزن ہے جس کی وجہ سے ہم نے اسلام چھوڑا ہے، اور کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کی نفسانی خواہشات کا آپ شکار ہوئے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے یا اپنے دل کے اور من کے چوچلوں کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اسلام کو چھوڑا، یہ ہم کھلے عام کہہ رہے ہیں اور ڈنکی کی چوٹ پر آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے اس کا اعتراف نہیں کیا ہے، تو ابھی بھی موقع ہے، آئیے اعتراف کریے، اور اسلام کا دامن ہمیشہ کھلا ہے، ہر ایک کے لیے ہے، جو نان مسلم بھائی ان کے لیے بھی ہے، اور جو ایکس مسلم ہو چکے ان کے لیے بھی ہے، آپ آئیے، آپ کا موسٹ ویلکم ہے، آپ کے سوالات کے جوابات بھی انشاءاللہ اچھے طریقے سے دینے کی کوشش کی جائے گی، اور کبھی بھی مت سوچیے گا کہ ہماری انسلٹ کی جائے گی اور ہمیں دھتکار دیا جائے گا، جیسے کہ اور جگہ پر ہوتا ہے، انسلٹ کی جاتی ہے، اور وہ کہا جاتا ہے نا، ایک مثل مشہور کر رکھی ہے کہ 99 چوہے کھا کر بلی چلی حج کو، تو ہم وہ والی مثال آپ کو نہیں دیں گے، ہم تو یہ سمجھتے کہ اگر آپ 100 گناہ کرنے کے بعد بھی آ رہے ہیں تو آپ کا ویلکم ہے، اور آدمی کو اپنی موت سے پہلے اپنی حقیقت اور حق کی رہنمائی ہو جائے، یہ اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، تو ہمیشہ آپ کا ویلکم ہوگا، آپ آ سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم اپنے کالر کو لینا شروع کریں گے، اس سے پہلے مفتی صاحب کا اس پر تبصرہ میں لینا چاہوں گا، حضرت جو یہ حالات ان کے درمیان چل رہے ہیں، بیچاروں کے اتنے برے حالات ہوئے تو اس کے اوپر آپ کب تبصرہ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کنارے کنارے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کنارے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مثلاً باہر کھڑے ہو کر دیکھیں گے کہ بھئی فائدہ کدھر ہے، اب اگر خیر یعنی مال ان کو مل رہا ہے تو مطمئن ہو جائیں گے، اور اگر کوئی امتحان آ گیا تو فوراً وہ دین سے پھر جائیں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا خسیرت دنیا والآخرہ، کہ ان کا نقصان دنیا کا بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے، یعنی دنیا بھی نہیں ملی اور آخرت بھی۔ ذالک هو الخسران المبین، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک هو الخسران المبین، کہ یہی تو کھلا ہوا خسارہ ہے، گھاٹا ہے۔ تو یہ دراصل آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو اس طرح کا مزاج رکھتے ہیں کہ مثلا دو قوموں کے درمیان یا دو پارٹیوں کے درمیان جنگ چل رہی ہے، اب یہ بیچ میں کھڑے ہیں کہ کدھر جوائن کریں، تو یہ دیکھتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہے، کدھر فائدہ ہے، دنیاوی فائدہ، مالی فائدہ، جو پیسے دے دے ادھر کو ہو لیے۔ تو ایسے لوگ اگر شروع میں پیسے کے چکر میں کسی کاز کو جوائن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد وہاں جا کر بھی غریب کے غریب ہی رہے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ دنیا کا بھی فائدہ نقصان ہوا اور آخرت کا بھی نقصان ہوا۔ تو یہ جو سارے مرتدین ہیں یہ وہی ہیں کہ جنہوں نے پیسے کے لالچ میں اسلام چھوڑا تھا۔ اب یہ توقع کی جا رہی تھی کہ بھئی اسلام چھوڑنے کے بعد ان کی مالی حالت میں کچھ بہتری ہوگی اور مالدار بنیں گے، مرسیڈیز وغیرہ چلائیں گے، نہیں تو BMW چلا لیں گے اور شاندار محلات میں رہیں گے۔ لیکن اگر منگتے کے منگتے ہی رہے، پہلے بھی ٹرک چلا رہے تھے، ابھی بھی ٹرک چلا رہے ہیں، تو مرسیڈیز اور BMW کی نوبت نہیں آئی،
تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو ذالک هو الخسران المبین، یہ تو کھلا ہوا گھاٹا ہے کہ دنیا بھی، کہ آخرت تو گئی ہی گئی، دنیا بھی ہاتھ نہ آئی، اور یعنی پہلے شاید عزت کے ساتھ جی رہے ہوں، اور پہلے شاید اگر محلے میں چلتے ہوں تو اپنی اسی آئیڈینٹی کے ساتھ چلتے ہوں کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں اور اس کے بندے ہیں، لیکن آج چلتے ہیں تو آئیڈینٹی چھپا کر چلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضمیر اندر سے ملامت کر رہا ہے کہ تم نے جرم کیا ہے، چھپے وہ کہ جس نے چوری کی ہے، تو چور اپنا منہ چھپاتا ہے، تو یہ لوگ چوروں کی طرح اپنی آئیڈینٹی چھپا کر چلتے ہیں، چونکہ دل اور ضمیر دونوں ہی اس کے خلاف ہیں، ملامت کر رہے ہیں، تو دنیا بھی ہاتھ نہیں آئی اور آخرت میں انشاءاللہ خسارہ ہی خسارہ ہے اگر ان کی موت ایمان کے اوپر نہ ہوئی۔ تو اس لیے میں ایسے تمام لوگوں کو یہ کہوں گا کہ دیکھو دنیا کے چکر میں نہ پڑو، دنیا آنی جانی چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ مالدار ہی ہوتا ہے، بہت سے مسلمان، کیا بڑی تعداد میں مسلمان جو ہے وہ بلو دا پاورٹی لائن رہ رہے ہیں، لیکن ایک چیز ہے اور وہ ہے اطمینان نفس۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ان الغنا غنى النفس، کہ مالداری جو ہے وہ دراصل دل کی مالداری ہے۔ ایک آدمی کے پاس اگر روکھی سوکھی روٹی ہے اور اسے کھا کر اس کو دل کا اطمینان اور چین نصیب ہے، تو وہ اس شخص سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جو لکھوں پتی اور کروڑ پتی ہے لیکن وہ گھلا جا رہا ہے، چاہے وہ غم اس کو اس کی مال و دولت سے ریلیٹڈ ہو یا اس کی صحت سے ریلیٹڈ ہو یا کسی بھی اور چیز سے ریلیٹڈ ہو، وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ جو جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے، روکھی سوکھی کھاتا ہے لیکن اس کو اطمینان قلب نصیب ہے۔ تو بھائی یہ دنیا چند دن کی ہے، کس وقت تمہاری آنکھ بند ہو جائے اور کس وقت آگے بڑھ جاؤ، کسی کا کچھ پتہ اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ اس لیے میں تمام کو دعوت دوں گا کہ اس ایکٹیویزم کے چکر میں چھوڑیں، اس کو اس لیے چھوڑیں چونکہ آپ اپنی آئیڈینٹی سے آ نہیں رہے ہیں، تو جو فیم ہے وہ تو آپ کو نہیں مل رہا ہے۔ فیم کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو لوگ آپ کو جانتے ہوں کہ بھئی یہ صاحب ہیں جو اس طرح کی ایکٹیویزم پھیلا رہے ہیں، تو آپ کو نہ نیم ملا، نہ فیم ملا، نہ دولت ملی، تو ملا تو کیا ملا؟ اس لیے واپس اپنے گھر آئیں اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت میں شامل ہوں اور اس کی بندگی کریں، اس کی حاکمیت کو تسلیم کریں، اور جس طریقے سے سر اٹھا کر پہلے رہتے تھے اسی طریقے سے رہیے۔ یہ میرا پیغام ہے۔ جزاکم اللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا حضرت۔ عاطف بھائی آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے، پھر ہم کالر کو لینا شروع کرتے ہیں۔ جی حضرت بالکل، میں کہنا چاہوں گا کہ پہلے مجھے ایولیوشن پہ وشواس نہیں تھا، لیکن اب پورا بھروسہ ہو گیا ہے کہ ایک انسان جو ہے بھکاری سے بھیک مانگنے سے اب بیاج پہ بھیک مانگنے لگ گیا، تو اس کا جیتا جاگتا ثبوت اور کہیں ملتا نہیں ہے۔ اب بیاج پہ بھیک مانگی جا رہی ہے کہ بھیا بھیک دے دو، لیکن بیاج پہ بیاج لوگے تو کوئی بات نہیں، وہ بھی چکتا کریں گے۔ جی اس سے اچھا تو مسلمانوں سے ہی مانگ لیتے، کم سے کم وہ سود پر بھیک تو نہ دیتے، ویسے ہی دے دیتے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے، دیکھیں اخلاقی برتری، کہ جن لوگوں کی گود میں آپ بیٹھے ہیں جب وہ بھیک دینے پر آئیں گے تو ساتھ سود سمیت وصول کریں گے، اور جن لوگوں کے خلاف آپ بولتے ہیں اور جن لوگوں کی کو گالیاں آپ دیتے ہیں، اگر وہ کبھی آپ کو بھیک دیں گے تو واپس کبھی نہیں لیں گے، بھیک بھی نہیں واپس لیں گے، چاہے جائے کہ سود کی بات کریں۔ بے شک۔ بالکل۔